وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمد لله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے دن اکٹھے ہونے کی، قرآن مجید کے درس میں شریک ہونے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس اجتماع کو ہمارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن مجید کے درس کے ذریعے سے تمام امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ حضرات جانتے ہیں کہ روٹین ہے منگل کے دن اردو میں قرآن مجید کا درس کرنے کی اور انگلش میں جمعے کے دن قرآن مجید کا درس کرنے کی۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 پہ ہے، 153 آیت نمبر پہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ زیادہ لمبی نہیں ہے بات مختصر ہے لیکن انتہائی اہم ہے، تو میں آپ سب حضرات سے چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور وہ ایسی بات ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ریگولر زندگی کے اندر، ڈیلی لائف کے اندر اپلائی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سم ٹائمز قرآن مجید کا جب درس ہو رہا ہوتا ہے تو پرانی کہانیاں اور قصے کہانیوں کی باتیں ہوتی ہے، یا ایسے موضوعات پہ بات ہوتی ہے شاید جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے، یا جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو آج کل اپلائی نہیں کر سکتے، وہ زمانہ پچھلا تھا، اب نیا زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے، یہ موضوع ایسا ہے جو ہمیشہ سے زمانوں میں رہا ہے اور آنے والے تمام زمانوں تک رہے گا، اور آج کل بھی ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اسی آیت کو سمجھنا ہے، دو باتوں کو سمجھنا ہے، صبر کو اور نماز کو۔ ایک چیز تو یہ سمجھ لیجئے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لیمیٹیشنز نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ اللہ نے کہا ہے جس بھی چیز کی مدد مانگنی ہے دو چیزوں کے ذریعے سے مانگ لو، جس بھی چیز کی مدد مانگنی ہے دو چیزوں کے ذریعے، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ چاہتے تو یہاں پر لیمیٹیشنز لگا سکتے تھے کہ اگر آپ کو چکن مانگنا ہے تو صبر اور صلاح کے ذریعے سے مانگو، اگر آپ کو دال مانگنی ہے تو صبر اور صلاح کے ذریعے سے مانگو، اگر آپ کو بچوں کی عافیت مانگنی ہے تو صبر اور صلاح کے ذریعے سے مانگو، اگر آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے تو صبر اور صلاح کے ذریعے سے مانگو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا استعینوا، جس بھی قسم کی آپ کو ضرورت ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، جس بھی تکلیف میں آپ مبتلا ہے، جس بھی تکلیف سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے اگر آپ کو میری مدد مانگنی ہے یا اگر آپ کو اس میں سے نکلنا ہے، اس کا نسخہ یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے آپ مجھ سے مدد مانگو۔ تفہیم القرآن کے اندر بھی یہی بات بار بار کہی ہے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہی بات کہی ہے، بیان القرآن کے اندر، احکام القرآن، ہر تفسیر کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ جو استعینوا ہے، جس کا بھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، مجھ سے مدد مانگو، کس چیز میں مدد مانگنی ہے اس کے اللہ نے کوئی لیمیٹیشنز نہیں لگائی کہ اس چیز میں مدد مانگنی ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مانگو، اس چیز میں مدد مانگنی ہے تو کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی بھی چیز پیش آ جاتی ہے، کوئی بھی عارضہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بھی مجبوری، کوئی بھی کمزوری، کوئی بھی آفت، کوئی بھی تکلیف، یا کسی بھی چیز کی آپ نے اللہ سے حاجت مانگنی ہے، آپ نے کس کے ذریعے سے مانگنی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر دو چیزوں کو سمجھنا ہے، ایک صبر کو اور ایک نماز کو۔ صبر کسے کہتے ہیں، لغوی اس کا معنی کیا ہے، اس کا لیکزیکل میننگ کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی، اصلی معنی، حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بعض حضرات سے ملتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، آج وہ درس میں شریک نہیں ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ بات ایک دفعہ گفتگو کی تھی کہ مولانا ہمیں آپ کی باتیں سمجھ تو آ جاتی ہے،
اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے، ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے یا ہم اپنے آپ سے اتنا باہر نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے ان چیزوں کو آبزرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو خاص طور پہ بات کی تھی وہ اپنے ٹیمپرامنٹ کی بات کی تھی کہ میرا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ ایک وقت تک تو میں چیزوں کو ابزورب کر لیتا ہوں، صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن ایک وقت کے بعد پھر میرے سے چیزوں کا برداشت ہونا باہر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے صبر کے معنی ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو قابو میں لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کا نفس پہلے سے ہی قابو میں ہے تو یہ صبر نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کی چیز، آپ کی جو انر سٹیٹ ہے، آپ کی جو اسپرچول سٹیٹ ہے، یا آپ کے اندر کی جو چیز ہے، اگر وہ پہلے سے ہی قابو میں، آپ کو پتہ ہے کہ یار میری طبیعت ایسی ہے کہ میں اتنے لیول تک تو برداشت کر سکتا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے، کیونکہ اتنے لیول تک آپ برداشت، یہ آپ کی طبیعت ہے، یہ آپ کی نیچر ہے کہ آپ اتنے لیول تک برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ لیول کراس ہوگا تب میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، تب میں پیشنٹ نہیں رہوں گا، تب میں ٹالرنٹ، لیکن یہاں تک تو میں برداشت کر سکتا ہوں۔ تو جہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہے، وہاں تک برداشت کرنا صبر نہیں ہے۔ جو چیز پھر آگے آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، آپ کے لیول سے اوپر بات چلی جائے گی، اور پھر آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑے گا۔ اس چیز کے لیے جو آپ کو محنت چاہیے، جو آپ کو کوشش چاہیے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ وہ بھاگتے ہوئی آ رہی ہے۔ صحابہ سے کہا اس کو پکڑو، یہ کہاں جا رہی ہے؟ آج کل تو عورتیں کہتی ہیں نا ہمیں جہاں بھی جانے دو آنے دو، ہم جہاں کہتے ہیں ہمیں آنے دو، ہم جس حالت میں ہمیں آنے دو، اور اگر آپ ان کو منع کرتے تو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کا مولوی ہے، اس کی ذہنیت جو ہے بڑی نیرو مائنڈڈ ہے اور یہ ٹریڈیشنل ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے بات۔ بہرحال وہ غزوے کا موقع تھا، ایک عورت بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر کوئی اس عورت کو جانتا ہے تو اسے جا کے روکے۔ تو ایک صحابی وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میری خالہ ہے، تو وہ گئے ان کے پاس اور ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت بہت غصے میں تھی اور انہوں نے ان کو پیچھے دھکیلا، تھپڑ مارا اور وہ بھاگنا شروع ہو گئی۔ پھر ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کو چین نہیں آ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خود اس معاملے کے اندر شریک ہوئے، خود انٹرونشن کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس عورت کا بچہ، اس کا بیٹا شہید ہوا تھا اس غزوے کے اندر، تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ غصے میں تھی اس وقت، اس کے جذبات ابھرے ہوئے تھے، تو اس نے فرمایا آپ کا بیٹا شہید ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں صبر کرو، اطمینان رکھو، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اگر آپ کا بیٹا شہید ہوتا تب آپ کو سمجھ میں آتا۔ خیر جب اس نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی، اس پہ رو پیٹ لیا، اس کو جب سکون آ گیا تو اس کو سمجھ میں آئی اوہ ہو میں نے تو یہ بڑی غلط بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے معاف کر دے، اب مجھے صبر آ گیا ہے، مجھے معاف کر دیں اب مجھے۔ جب اس نے رو پیٹ لیا، جب اس نے اچھی طرح سے اپنا غبار باہر نکال لیا تو اس نے کہا اب مجھے معاف کر دیں، مجھے صبر آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا امتحان تب لیا جاتا ہے جب آپ کو صدمے کی خبر پہلے پہنچتی ہے، جب پہلے آپ کو عند الصدمۃ الاولی، جب پہلے آپ کو صدمے کی خبر، افسوسناک خبر، ٹریجڈی کی خبر جب پہلے آپ کو پہنچتی ہے، اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے، تب آپ کا صبر جج کیا جائے گا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک لیول پہ آ کر انسان کو صبر آ جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہے، وہ جو اس لیول کو سرپاس کرتا ہے، جو اس لیول کے بیونڈ چلا جاتا ہے، اس لیول پہ جا کر اپنے نفس پر قابو رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یہ ہے اس کے لغوی معنی، لیکزیکل میننگ۔ اسلام میں صبر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو آپ نے لیکزیکل میننگ سمجھ لیا نا اس کے کہ ڈکشنری کے اندر صبر کے کیا معنی ہیں، ایک صبر کی تعریف ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کے اندر صبر کے کیا معنی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اسلام کے اندر صبر کی 3 سٹیجز ہیں، اگر وہ 3 سٹیجز آپ میں پائی جاتی ہیں تب آپ صابر ہیں، ادروائز آپ صابر نہیں ہیں۔ نمبر 1 سٹیج یاد رکھیے گا، شاز وے ہیو یو بین، یا ہم نے سٹارٹ بھی کر دیا۔ 3 سٹیجز یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی سٹیج، آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، آپ اپنے اندر کا جو نفس ہے، نفس جانتے ہیں نا آپ سب، نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اندر کی جو نیچر ہے، جو آپ کو بار بار کبھی شیطانیت کی طرف ابھارتی، کبھی کسی چیز کی طرف، آپ کہہ لیں جو آپ کا انر ہے اس کو آپ اپنا نفس کہتے ہیں۔ ایک آپ کا آؤٹ سائڈ ہے، ایک آپ کا ان سائڈ ہے، جو آپ کا ان سائڈ ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ تو آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حرام کی ہے، جو چیزیں آپ کے لیے پروہیبٹ کی ہے، جو چیزیں آپ کے لیے منع کی ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. آپ نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے پر. پہلا کیا تھا کہ جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام نہ کرو. دوسرا کیا ہے کہ جس کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کام کو کرو. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ پر آفات آتی ہیں، اللہ کی طرف سے اگر آپ پر ٹریجڈیز آتی ہے، آپ کے ساتھ مس ہیپس ہوتے ہیں، آپ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ٹرائل اینڈ ٹریبلنسز سے گزرتے ہیں، اس پر آپ سکون کا اظہار کرتے ہیں یا اس پر آپ صبر کا اظہار کرتے ہیں. یہ صبر کی تیسری سٹیج ہے. تو پہلی سٹیج یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کو کرنے سے روکتے ہیں. یہ صبر کی پہلی سٹیج. صبر کی دوسری سٹیج یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کرو. تو یہ دوسری سٹیج ہے. تیسری سٹیج یہ ہے کہ جب آپ پر ٹریجڈیز آتی ہے، جب آپ کا رونے کو دل کرتا ہے، پیٹنے کو دل کرتا ہے، کوسنے کو دل کرتا ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ صبر کی تیسری سٹیج ہے. اگر ہم عام عوام میں دیکھیں، جنرلی ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو صبر کی تیسری سٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہی صبر ہے. صبر کی جو تیسری سٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ. عام عوام میں جب آپ صبر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے اچھا صبر سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کو کوئی ٹریجڈی فیس کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کو کوئی ہارڈ شپ فیس کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کو کوئی ٹرائل فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر آپ صبر کر لیں اور یہی صبر ہے. حالانکہ صبر یہ صرف نہیں ہے بلکہ صبر کی پہلی 2 قسمیں بھی ہے. پہلی قسم کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ پہ شراب حرام کی ہے تو آپ اپنے آپ کو شراب سے روکتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ تو آپ اپنے آپ کو پب جانے سے بھی روکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹیکسٹ میسیجز کرنے سے بھی روکتے ہیں. آپ جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان چیٹنگ کی ویب سائٹس پر بھی جانے سے روکتے ہیں جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جا سکتی ہے. کل کو میں ایک چیز پڑھا تھا، ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں دو لوگ تھے جو آپس میں دوست تھے اور ان کی سیکرٹ آئیڈینٹیٹیز تھی، خفیہ ان کی شناخت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی سیکرٹ آئیڈینٹیٹیز کو برقرار رکھیں. وہ انلیگل تھے کسی ملک کے اندر اور ان کی سیکرٹ آئیڈینٹیٹیز تھی. ان میں سے ایک لڑکے کے ساتھ یہ آپ کو ویسٹرن سوسائٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آرٹیکل کا. ان میں سے ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی جو ہے وہ ہوک اپ ہونا چاہتی ہے، اس کو وہ لڑکا پسند آتا ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کو چائے پہ بلاتی ہے تو وہ منع کر دیتا ہے. جب وہ جا کر اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے یار اس نے چائے کے لیے تو بلایا تھا، تم چائے پہ چلے جاتے. اب یہ میں آپ کو مغربی سوچ بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی سوچ نہیں بتا رہا، مغربی سوچ جس کو آپ بہت مانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. میں اسلام کی بات آپ کے سامنے ابھی فی الحال نہیں کر رہا، اب مغربی سوچ بتا رہا ہوں کہ 2 لڑکے انلیگل ہیں، ان کی سیکرٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ لڑکی اس کو چائے کے لیے بلاتی ہے، کافی کے لیے بلاتی ہے اور وہ اس کو منع کر دیتا ہے. واپس جب وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو اس کا دوست جب ساری بات سنتا ہے اسے کہتا ہے یار اسے چائے کے لیے تو بلایا تھا، تم چلے جاتے چائے پی آتے. اس نے کہا چائے سے بلانا تھا اس نے مجھے کھانے پہ، کھانے سے اس نے مجھے بلانا تھا ڈرنکس پہ، اور ڈرنکس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تمہیں پتہ ہے، اور فی الحال میں اس طرح کا ریلیشن شپ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زنا کی بات کی تو اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس کا وجہ یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینز، جو چیزیں، جو اسباب آپ کو زنا کے قریب لے کے جا سکتی ہیں آپ ان مینز کی طرف بھی. لیٹ سے کہ آج کل شروع ہوتا ہے ٹیکسٹ میسیجز سے، یا فیس بک پہ آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اپنے دوست کی کسی کو کہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں. جب آپ کی دوستی ہوتی ہے پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز ایکسچینج کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ میسیجز ایکسچینج کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ ایک وقت اور ایک جگہ متعین کرتے ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے. جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر وہ آگے لیڈ کرتا ہے کس کو؟ زنا کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صبر کی پہلی 2 قسمیں بتائی ہیں ان صبر کی 2 قسموں میں پہلی قسم کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی روکتے ہیں جن سے اللہ نے کرنے کا، جس کو اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ نے اگر آپ کو زنا سے روکا ہے تو آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں پب بھی نہیں جاؤں گا. آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں غلط میسیجز بھی کسی کو نہیں کروں گا. آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر میں نے فیس بک یا ٹویٹر کو یوز کرنا ہے تو میں اس کو مس یوز نہیں کروں گا، غلط چیزوں کے اندر یوز نہیں کر سکوں. دوسرا جو حکم ہے صبر کا، یا دوسرا جو لیول ہے صبر کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے پر جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، مجبور کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے. دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو،
مجبور کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، دل نہیں کرتا ہے حلال کاروبار کرنے کو، اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ حلال کاروبار کرنا ہے، دل نہیں کرتا ہے زکوٰۃ دینے کو، اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں زکوٰۃ دینے، دل نہیں کرتا ہے حج کرنے کو، اپنے آپ کو مجبور، یہ سب کے سب صبر کی سٹیجز میں داخل ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب آپ صابر ہیں، اگر آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی تب آپ صابر نہیں ہیں۔ اور اگر آپ صابر ہیں، اگر آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے منع کیا۔ آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر میرے پہ کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے، میرے پہ کوئی آفت آ جاتی ہے، میرے پہ کوئی ہارڈشپ آ جاتی ہے، میں غلط بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا کہوں گا کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا جس پہ اللہ نے یہ آفت بھیجنی تھی، اللہ کو میں ہی ملا تھا جس پہ اللہ نے یہ ٹریجڈی بھیجنی تھی، اللہ کو میں ہی ملا تھا جس پہ اللہ نے یہ ہارڈشپ بھیجنی تھی۔ آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب آپ کیا ہیں؟ صابر ہیں۔ تب آپ کیا ہیں؟ صابر ہیں۔ اور اگر آپ صابر ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ ہم تو کوئی کام کرتے نہیں بغیر فائدے کے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم نے کوئی بھی جو کام کرنا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے، ہم نے کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں کرنا۔ تو صابر کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے خود ہی بتا دیا، اللہ سب سچوں سے زیادہ سچے ہیں۔ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ جواب دیجئے، سستی کے ساتھ مت بیٹھیے، جواب دیجئے اس بات کا۔ آپ اس چیز کو، آپ سب سے زیادہ، میری طبیعت خراب ہے اس وقت، میرا گلا بالکل خراب ہے، لیکن اگر میں چیخ کے بول سکتا ہوں تو آپ سب کو بھی اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے۔ یہ ہم قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی صابرین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ اگر آپ صابر ہیں، صابر کون ہے؟ جس میں وہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ صابر صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، آپ صابر صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، آپ صابر اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اگر آپ پہ صرف آفات آتی تو آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں نے اس پر صبر کر لیا۔ صابر آپ تب ہیں جب آپ میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی، اگر آپ میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب اللہ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صابروں کو اجر دوں گا، میں صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دوں گا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صابرین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تو جو فرمایا سن لیا آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ صابرین کہاں ہیں، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اور جب وہ لوگ اٹھیں گے جو صبر کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت ان کے لیے گارنٹیڈ ہے اس دنیا میں، جو صابرین ہیں، جو ان تینوں چیزوں پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا کیا فائدہ دیکھا ہے؟ اللہ نے اس کا کیا فائدہ لکھا ہے کہ اگر آپ صابر ہیں تو آپ کو کیا انعام ملے گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا انعام بتا رہے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے تو پھر انشاءاللہ صبر کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اس سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھ لیا، ان سے بھی بڑی بات جو دنیا میں آپ کو فائدے کی دے گی، جو صبر کے اوپر آپ کو فائدہ، وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ساتھ مل جاتا ہے امام صاحب کا تو آپ مسجد کے چودھری بن جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اب تو میں کوئی بھی مسئلہ امام صاحب سے پوچھوں گا اور امام صاحب نے میرے حق میں مسئلہ دے دینا ہے، تو امام صاحب کی اگر مجھے ضمانت حاصل ہوگی تو میں مسجد کا چودھری۔ ایڈنبرا کا اگر آپ کو کونسل ممبر جو ہے، اگر آپ کو میئر کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ایک الگ لیگ ہے، ایک الگ فیلڈ، اگر کوئی کونسل ممبر ہے اس کی آپ کو ضمانت حاصل ہو رہی تھی، یار تجھے کوئی مسئلہ ہو گھر کا، تجھے کوئی مسئلہ ہو پراپرٹی کا، تجھے کوئی مسئلہ ہو دکان کا، میرے پاس آئی میں تیرے سارے مسئلے ریزالو کر دوں گا، آپ چودھری بن جائیں گے کہ دیکھو مجھے گارنٹی حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کو میئر کی گارنٹی مل جاتی ہے، آپ کو یو کے کی پریزیڈنٹ کی گارنٹی مل جاتی ہے، آپ اپنے ملکوں سے اپنے پورے بہن بھائیوں کو، اپنی ساری فیملی کو یہاں بلا لیں گے، کیوں؟ کیونکہ مجھے یو کے پرائم منسٹر کی گارنٹی ہے، میں تم سب کو بڑی اچھی لیوشنگ جابز دلواؤں گا، تم سب کی زندگیاں میں سیٹ کر دوں گا، آ جاؤ سب کے سب یہاں پہ، آپ چودھری بن جاتے۔ کیوں؟ آپ کو کس کی ضمانت حاصل ہو گئی ہے؟ یو کے کی پرائم منسٹر کی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کو صرف صبر کرنا پڑتا ہے اور آپ کو گارنٹی حاصل ہو جاتی ہے، آپ کو ضمانت حاصل ہو جاتی ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا آپ کے وہم و گمان میں بھی ہے کہ اگر اللہ کی گارنٹی مل جائے مجھے اور آپ کو تو ایک دنیا کی زندگی کتنی آسان ہے اور آخرت کی زندگی کتنی آسان ہے؟ آپ کو دنیا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بڑھنا،
آپ کو آخرت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں پڑنا. ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے کہ میں اور آپ سب کے سب کیا ہو جائے. اسی کی سب سے زیادہ کمی ہم میں پائی جاتی ہے. اگر آپ مانیں اس بات کو یا نہ مانیں اس بات کو, سب سے زیادہ کمی اسی چیز کی پائی جاتی ہے. اور یار یہ بندہ پاگل ہے, کیوں؟ کیونکہ سوال بڑے زیادہ کرتا ہے. صبر نہیں ہے کہ اس کے سوالات کو بھی سنتے, کیوں؟ کیونکہ سوال بڑے زیادہ کرتا ہے. اور یار یہ بندہ اس طرح کا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح سے کرتا ہے. اور یار یہ بندہ اس طرح کا ہے, کیوں؟ اس طرح. مولانا مجھے کچھ نہ کہا کرے, ایک لیول تک تو میں صبر کروں گا, جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا, مجھے پھر کوئی بات نہ کیا کرے آگے سے. یہ ہمارے نیچر ہے, میں کسی خاص بندے کی طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, یہ ہم سب کا نیچر ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بے صبر ہیں. ہم لوگوں کی غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ ہم بے صبر. اللہ نے منع کیا ہے غیبت سے, چغل خوری سے, لوگوں کے عیب نکالنے سے. اللہ نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ تو جب آپ ان کے عیب نکالتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے صبرے ہو رہے ہیں. کیونکہ صبر کی ایک سٹیج یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کیا آپ اس چیز سے باز آ جائیں. جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہم سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ آپ کو شرم ہے, جھجک ہے. اب وہ شرم جھجک کو اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا اس شرم جھجک کو, اللہ جانتا ہے. لیکن ایک چیز کا کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ وہ کام نہیں کرے تو آپ بے صبرے ہیں. آپ پر آفات آ جاتی تو آپ کہتے ہیں اللہ نے میرے پر ہی یہ آفت بھیجنی تھی, اللہ نے مجھے ہی پکڑنا تھا. میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں تو مولانا کے درس میں بھی بیٹھتا ہوں, میں تو ہر طرح کی عبادت کرتا ہوں, میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, پھر بھی اللہ نے مجھے ہی پکڑنا تھا. اگر یہ تینوں چیزیں آپ میں نہیں پائی جاتی تو آپ صابر, اور اگر آپ صابر بن جاتے ہیں تو اللہ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جاتا ہے, مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اللہ. لیکن ہم سب میں سب سے زیادہ کمی ہی اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی صابر کی پوری ڈیفینیشن پہ پورا نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں, اور جو لوگ صابر کی ڈیفینیشن پہ پورا ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے خود بخود آپ کے دل میں, کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے دل میں خود بخود ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک حدیث قدسی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں, اوپر والے جو فرشتے ہیں, کہ مجھے اس انسان سے محبت ہے. وہ فرشتے نچلے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو اس انسان سے محبت ہے. وہ والے فرشتے اس سے نیچے والے لیول کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے. یہ سلسلہ آتا 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 دنیا تک پہنچ جاتا ہے. دنیا کے جو فرشتے ہیں وہ دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو اس خاص بندے سے محبت ہے, اور پھر اس وجہ سے اللہ ہر بندے کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کو کب نصیب ہوگا, اللہ کی محبت آپ کو کب نصیب ہوگی؟ جب آپ ان میں جو صابرین کی ڈیفینیشن ہے اس پر پورا اترے گے. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی نماز کی, کہ مدد مانگو صبر کے ذریعے نماز کی. اگر آپ صبر کی ڈیفینیشن کو سمجھے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, اس میں سے ایک چیز کیا تھی کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ کام کریں تب آپ صابر ہیں. تو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, تو جب ہم نماز پڑھیں گے تب بھی صابر کہلائیں گے. تو صبر کی ڈیفینیشن میں ہی نماز آ چکی تھی کہ نہیں آ چکی تھی؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو دوبارہ کیوں ذکر کیا جب صبر کی ڈیفینیشن کے اندر نماز آ چکی ہے؟ کیونکہ صبر کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو صابر سمجھتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جس کو کرنے کا اللہ نے, اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تب ہی صابر ہوں گے نا. تو پھر جب صبر کی ڈیفینیشن میں نماز آ چکی تھی, اللہ نے نماز کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تو یاد رکھیے صبر کی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ نماز ہے. صبر کی پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جو اس کا عملی مظاہرہ ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کو کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے, جس سے کرنے کا اللہ نے منع کیا؟ کیا آپ وہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں کیا اس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ دیا ہے. اگر نماز پڑھتے پڑھتے بھی اگر آپ کو, نماز کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہماری نہیں ہے, خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے, اگر آپ کے اوپر بچھو گر جاتا ہے, آپ کے اوپر سانپ گر جاتا ہے, ویسے تو حکم ہے کہ اگر آپ کی نماز کے اندر آپ کا خشوع خضوع ٹوٹتا ہو تو آپ نماز توڑ کر اسے پھینک سکتے ہیں. لیکن صحابہ کی نماز کا تو یہ تعلق تھا یا یہ حال تھا کہ ان کی سرجریز کی جاتی تھی نماز کے دوران, کہ ان کو خیر و خبر نہیں ہوتی تھی. وہ جو تیسری چیز ہے آفات آ جائے اور صبر کرنا ہے, وہ چیز بھی نماز کے اندر پائی جاتی اس وقت جب ہم خشوع خضوع سے نماز پڑھیں. اگر نہ پڑھیں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر صبر کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام عبادات کے اندر سے نماز کو الگ سے ذکر کیا ہے. دوسری بات یاد رکھے گا کہ نماز کو ایک خاصیت حاصل ہے, نماز کے اندر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی وہ حاجت قبول فرماتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اللہ نے یہ خاصیت کیوں رکھی ہے, اس کا ریزن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے کہ مولانا مقناطیس کے اندر
میگنیٹ کے اندر اللہ نے یہ خاصیت، یہ کوالٹی کیوں رکھی ہے کہ وہ آئرن کو کھینچتا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، وہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ سے جا کے پوچھیے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ اسپیسیفک ایک دوائی ہے، اگر میں کھاتا ہوں تب ہی میرے گردوں کو آرام آتا ہے، تو اس دوائی کے اندر یہ خاصیت اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا، یہ اللہ نے رکھی ہے، یہ خاصیت، یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے کہ جو اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو قبول و منظور فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اذا حزبہ امر فرغ الی الصلاۃ، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف چلے جاتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو وہ امر ختم ہو جاتا تھا، وہ امر قبول ہو جاتا تھا، اللہ اس کو قبول و منظور۔ تو نماز کے اندر ہی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے جس کی بنیاد پر آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، فاروق بھائی مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا ہم تو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرا تو ٹیکسی کا ٹیسٹ ہے، ڈرائیونگ ٹیکسی کا جو ڈرائیونگ کرنی ہے اس کا میرا لائسنس کا ٹیسٹ ہے، تو کیا اگر میں صرف نماز پڑھوں اور اللہ سے مانگوں تو کیا میں ٹیسٹ پاس کر لوں گا؟ آپ مجھ سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی حاجی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر یہ بات کیوں کہنا ہے کہ جو مرض ہوتے ہیں وہ ایپیڈیمک ہوتے ہیں؟ ایپیڈیمک کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، متعدی ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگ جاتے ہیں۔ یہ بات پھر کیوں کہی جاتی ہے؟ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، اور آپ کہتے ہیں نماز سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، میں ٹریننگ کی تیاری نہیں کرتا اور میں پاس ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہم کتنے قادر ہیں اور کتنے بے قدر ہیں، یعنی ہمارے میں کتنی طاقت ہے، کتنا ہم خود کر سکتے ہیں اور کتنا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا ایک ٹانگ اوپر کر لو، اس نے ایک ٹانگ اوپر کر لی۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے کہا اتنے تم قادر ہو اتنے تم مجبور ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ اتنے تم قادر ہو اتنے تم مجبور ہو۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ توکل کی کیا تعریف ہے؟ اللہ پر جو آپ توکل کرتے ہیں اس کی کیا تعریف ہے؟ میں نے وہ تعریف بیان نہیں کی، علماء نے وہ تعریف بیان کی ہے۔ ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، آپ کے پاس جتنے اسباب ہیں آپ اس کو خیر کے کام کی طرف لگا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، واقعہ مشہور ہے، اونٹ پہ ملنے آئے اور اونٹ کو باہر چھوڑ دیا وادی کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس سواری پہ آئے ہو؟ ان کا اونٹ پہ آیا تھا۔ کہتے وہ سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا باندھ کے چھوڑی ہے، اس کی حفاظت کا کوئی حساب کتاب کیا ہے یا ویسے چھوڑ دی ہے؟ اگر نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ لومڑی بھی اللہ پر توکل کر کے گھوم رہی ہوگی، تو وہ اس کے لیے تم نے غذا کا بندوبست کر دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ پر ہی توکل کر کے وہاں پر گھوم رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا نماز کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ نے یہ سلسلہ کائنات کا بنایا ہے جس کے اندر اللہ نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے۔ جیسے حضرت علی نے فرمایا دو طرح کے فرقے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک تھا فرقہ جبریہ، ایک تھا فرقہ جبریہ اور ایک تھا فرقہ قدریہ۔ فرقہ جبریہ کا یہ ماننا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تھا فرقہ قدریہ، وہ کہتا تھا انسان قادر مطلق ہے، 100% اس کے اختیار میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب حضرت علی سے کسی نے اس کا سوال پوچھا تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ اوپر کرو، اس نے اوپر کر لی، دوسری ٹانگ اوپر کرو، کہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنے تم قادر ہو اور اتنے تم مجبور ہو۔ پیپر کی تیاری تو فاروق صاحب نے کرنی ہے، ٹیسٹ کی تیاری تو فاروق صاحب نے کرنی ہے، ریزلٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ فاروق صاحب آج اللہ سے مدد مانگ کر پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، اور فاروق صاحب نے سب کچھ تو کور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ سلیبس تو بہت زیادہ ہے، کریکولم تو بہت زیادہ ہے، انہوں نے سب کچھ تو کور نہیں کیا، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کر اپنی پوری محنت لگا رہے ہیں۔ کل کو وہ پیپر دینے گئے ہیں اور پیپر جو ہے ڈٹو وہی آ گیا جس کی انہوں نے تیاری کی تھی۔ یہ ہے اللہ پہ توکل، تیاری کی ہے لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے تیاری کی ہے، یہ ہے توکل کی تعریف۔ بہرحال ہم نماز پہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کوئی امر بھی پیش آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کا وہ امر پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو
دوسری طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں اس کے کانٹیکس میں رکھا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات تھی آج کی تفسیر سے متعلق، آج کے درس سے متعلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد مانگو صبر و نماز کے ذریعے سے۔ صبر کیا ہے، نماز کیا ہے، دونوں پہ بات ہو گئی، اس کے فوائد کیا ہے، دونوں پہ بات ہو گئی الحمدللہ۔ آخری بات کچھ بھائی بہت زیادہ مر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں ربیع الاول سے متعلق، 12 ربیع الاول سے متعلق، کہ 12 ربیع الاول کو کوئی سیریمنی ہونی چاہیے خاص طور پہ، یا اس کو منانا چاہیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعتاً تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بھی تھی یا نہیں تھی۔ اس سے متعلق پہلی تو بات جو بنیادی بات ہے وہ سمجھ لیجیے، عقیدے والی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ 12 ربیع الاول کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، سب کا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش تھی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، سب کا، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات تھی۔ دوسری بات، مجھ سے اور آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات فرمائی تھی، ہمارے نزدیک وہ قرآن حجت نہیں ہے جو ہم کھول کے خود سمجھ لیتے ہیں، ہمارے نزدیک اس قرآن پر عمل کرنا حجت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو دکھلایا ہے۔ اللہ چاہتے تو قرآن کو سونے کے غلاف میں لپیٹ کر خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے، وہ عرب ہم سے زیادہ عربی جانتے تھے، آج کل کے عربوں سے زیادہ عربی جانتے تھے، اور اللہ ان سے کہتے کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو، لیکن اللہ جانتے تھے کہ ہر کسی کی عقل کا جو پیرامیٹر ہے، ہر قسم کی عقل کی جو ویو لینتھ ہے وہ فرق ہے، کوئی اس کو اسی ایک آیت کو پڑھ کے کچھ اور سمجھے گا، کوئی دوسرا اسی ایک آیت کو پڑھ کر کچھ اور سمجھے گا، ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے سے پہلے اس شخص کو اس دنیا میں اتارا جو اس پر عمل کر کے دکھلائے گا، اور اس کی ریپوٹیشن کیا بنائی کہ اس کو سب صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، جب وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال اگر ہم نے کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت معلوم کرنی ہے تو ہمیں دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔ 12 ربیع الاول منانا، پہلی بات اس کو منایا کس طرح جاتا ہے اس پہ بحث الگ ہے۔ 12 ربیع الاول منانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ مجھے جواب دیجئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ جواب دیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث، قرآن کی کسی آیت، کسی روایت سے آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں چراغاں کرتے تھے اور محفل کا انعقاد ہوتا تھا، اور وہاں پر خوبصورت آوازوں والے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف کے اندر اشعار پڑھتے تھے؟ کیا یہ ثابت ہے؟ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کیا صحابہ میں سے 1,24,000 صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن براہ راست سیکھا، دین کو براہ راست سیکھا، کیا 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یا برتھ ڈے منانا ثابت ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیجیے، نہیں ہے تو نہیں ثابت۔ اس کے بعد تابعین پہ آ جائے، کیا کسی ایک تابعی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش منانا ثابت ہے؟ کیا کسی ایک تبع تابعین سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش منانا ثابت ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش منانا کسی سے ثابت نہیں ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے آپ کو مجھے خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے، اس پہ کوئی نہیں کہا جا رہا کہ آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں، کوئی ایسی بحث نہیں ہے۔ آپ قاعدے اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلے پر پہنچے، اور قاعدے قوانین کے مطابق ایک دفعہ بھی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے کو منانا یا ان کی پیدائش کو منانا ثابت نہیں۔ دوسری بات، اگر 12 ربیع الاول لیٹ سے مان لیا 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، یا 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہے، کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے، تو کیا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ کچھ بھی، کچھ خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کچھ خاص ہم کر سکتے ہیں، یا ہمیں کچھ خاص کرنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کسی ایک مہینے یا کسی ایک دن کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے تمام زمانے کے لوگوں کے لیے اور تمام آنے والے زمانوں کے لیے۔ وہ نبی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں تھے،
یا وہ 12 ربیع الاول کے لیے مہینے کے لیے نہیں تھے, یا وہ کسی ایک خاص اسپیسیفک پیریڈ کے لیے نہیں تھے. وہ ہر زمانے کے لیے نبی ہے, ہر زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہے. نبی کی سیرت کو سمجھنا, نبی کے اخلاق کو سمجھنا, نبی کے ساتھ ایک عام مومن کی کیا محبت ہونی ہے اس کو سمجھنا ہم سب پر لازم ہے, فرض ہے, واجب ہے, چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا نہ ہو. لیکن اگر پھر بھی کچھ حضرات خاص طور پہ تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اپنی مساجد کے اندر, خاص طور پر انعقاد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور نبی کی سیرت پہ کوئی بات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس کو عبادت کا درجہ نہ دے, اگر وہ اس کو عبادت کا درجہ نہ دے, اگر وہ یہ سمجھے کہ ایک کامن سی گیدرنگ ہے, ایک عام سی گیدرنگ ہے, ایک جنرل سی گیدرنگ ہے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے, بہت اچھی بات. لیکن اس کو عادت بنانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات صرف اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہوگی اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی, اس کو عادت بنانا یا عبادت بنانا بدعت ہے. اس کو یاد رکھیے گا, عادت بنانا یا عبادت بنانا بدعت ہے. میں اور حاجی صاحب ہم لوگ چینل دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کے, کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں تو ہمیں تھوڑی فکر ہوتی ہے خبروں میں, تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو پچھلے دنوں خبر آئی ہوئی تھی, یہ میرے خیال سے جمعے کو 12 ربیع الاول پاکستان میں, تو خبر آئی ہوئی تھی کہ مولانا جو تھے وہ کوئی فرما رہے تھے کہ خوب چراغاں کیا جائے 12 ربیع الاول پہ, خوب سجایا جائے 12 ربیع الاول پہ, عمارتوں کو اور گھروں کو خوب سجایا جائے اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ ثبوت ہے. خوب سجایا جائے, خوب علاقہ کیا جائے. آپ مجھے ایک بات سمجھائیے, اگر آپ کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو توڑتے ہوئے گزری ہے, پوری زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو توڑے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حلال کہا آپ اس کو کرتے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام کہا آپ اس کو کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا چاہتے ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ جب 12 ربیع الاول آئے گی میں خوب پیسے خرچ کروں گا اور میں خوب پیسے خرچ کر کے اپنے گھر پہ چراغاں کروں گا, میں نعت خواہوں کو اکٹھا کروں گا, ایک محفل کروں گا, سب کو بلاؤں گا, اس میں سب کو خوب کھانا کھلاؤں گا, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں عاشق رسول ہوں. یہ ثبوت ہے اس بات کا. یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, عشق کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ عشق کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, محبت کا تصور ہے, عشق کا تصور نہیں ہے. عشق ایک ایسی سٹیج ہے جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. محبت کا ایک تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اور آپ کو عشق کا جب لیول آتا ہے تب آپ عقیدے کو بھول جاتے ہیں. جب عشق کا لیول آتا ہے کسی بھی چیز کے اندر, مثال لے لیں, جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے, آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے, وہ اپنے عشق میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ وہ عقیدے کو بھول گئے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ کہ لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اتنا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی کوالٹیز لگا دی, ایسی صفات لگا دی کہ نعوذ باللہ ان کا مقابلہ اب اللہ کے ساتھ آ گیا. علم الغیب کی کوالٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دی گئی, حاضر ناظر ہونے کی کوالٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دی گئی, اور بہت سی ایسی کوالٹیز جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دی گئی. وجہ عشق ہے, وجہ عشق ہے. تو عشق کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. وہ غالب کا کیا شعر تھا, عشق نے نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے, کچھ اس طرح سے کوئی شعر ہے. بہرحال عشق کی جو تعریف ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی ایسی سینس میں نہیں کی گئی کہ وہ پریز وردی ہو, وہ قابل تعریف ہو. عشق کی کبھی بھی ایسی تعریف نہیں کی گئی ہے, نہ دنیا کے اندر نہ دین کے اندر. محبت کا ایک ہے تصور, اور وہ محبت کیا ہے, ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ وہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سیکھتے ہیں. اب جب ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو صحابہ کی تو منوعاً زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھی. ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں عاشق رسول ہوں, جھنڈیاں لگا کر یا بتیاں لگا کر, ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل ہی 24 گھنٹے کا عمل ہی یہ ثابت کرتا تھا کہ میں عاشق رسول ہوں. آپ مجھے ایک بات سمجھائیے, اگر ہم عاشق رسول ہیں, اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعتاً محبت کرتے ہیں, تو ایسا معاملہ کیوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم انہیں کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, ہم وہی کام نہیں کرتے. ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا وہ کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حکمی ہے. یاد رکھیے گا, داڑھی سے متعلق یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے یہ مؤکدہ و غیر مؤکدہ میں تقسیم مت کیجیے گا, اس کو ڈیوائیڈ نہ کیجیے گا, یہ مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے.
داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو حکمی ہے. مجھے یہ مت بتائیے گا کہ عربوں کے ہاں وہ کلچر تھا جس کی بنیاد پر سارے عرب داڑھی رکھتے تھے. حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے, حبشہ میں کلچر نہیں تھا داڑھی رکھنے کا. حضرت سلمان فارس سے آئے تھے, پرشیا میں کلچر نہیں تھا داڑھی رکھنے کا. بہت سے صحابہ, حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے, وہاں پر کلچر نہیں تھا داڑھی رکھنے کا. جب وہ نبی کی صحبت میں آئے, نبی کا ایک لبادہ دیکھا, ان کا حلیہ دیکھا, چونکہ نبی سے محبت تھی, چونکہ وہ عاشق رسول تھے, چونکہ وہ نبی سے محبت کرتے تھے, انہوں نے اپنا اندر بھی اور اپنا باہر بھی نبی کے مطابق بنا لیا. تو اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا وہ کام کیوں کرتے ہیں جس کو نبی نے ساری عمر رکھا؟ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی دکان کے اندر وہ معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں جن کو نبی نے کرنے سے منع کیا ہے؟ اگر آپ نبی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر کا جو ماحول ہے, جو آپ کے خود اپنا بنایا ہوا ماحول ہے آپ کے گھر کے اندر, یہ مت کہے گا کہ ہمارے گھر کے اندر کا ماحول خود بخود بن گیا تھا, کوئی باہر سے آیا تھا اور خود بخود بن گیا تھا. یہ ڈارون تھیوری ہوگی نا کہ وہ بندر کیسے وجود میں آیا, وہ خود بخود وجود میں آ گیا. ایک سیل دوسرے سے ملا, دوسرا تیسرے سے ملا, اور فرام دیز ہمبل بگننگز a human being came into existence. نہیں, یہ خود بخود نہیں ہوا. گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ میں نے اور آپ نے خود بنایا ہے, اس کو خود سیٹ کیا ہے, اس کو خود. اگر میں اور آپ نبی کے عاشق رسول ہیں, اگر ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمارے گھروں کا ماحول, ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں اس ڈگر پر, اس راستے پر کیوں چل پڑے ہیں جس پر نبی نے آنے سے منع کیا تھا؟ ہم عاشق رسول ہیں اور تو وہابی ہے, یہ ڈویژن ہو گئی نا. میں عاشق رسول ہوں, کیوں؟ کیونکہ میں نعت پڑھتا ہوں, میں سجاوٹ کرتا ہوں سارا کچھ, اور تو وہابی ہے, کیوں؟ کیونکہ میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں اور تو ان پہ یقین. اب وہ جو وہابی ہے ماشاءاللہ اس کی داڑھی بھی ہے, وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی جیب میں مسواک بھی ہے, وہ ہر وضو سے پہلے مسواک بھی کرتا ہے, اور جو عاشق رسول ہے ماشاءاللہ یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ بھی نہیں پاتا ہے, جو عاشق رسول ہے فجر. تو پھر یہ عاشق رسول نہ ہو, یہ عاشق بستر ہوا نا, عاشق رسول تو نہ ہوا, فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا ہے. تو یاد رکھیے گا, نبی سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول پہ چراغا کر لیں اور 12 ربیع الاول کے علاوہ آپ کا جو دل چاہے وہ آپ کریں. نبی سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر قدم میں, آپ کی زندگی کے ہر عمل میں, آپ کی زندگی کے ہر بات میں آپ سنت کی پیروی کرنے والے ہو. نبی سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ آدمی پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. نبی سوتے کس طرح تھے, نبی جاگتے کس طرح تھے, نبی واش روم کس طرح جاتے تھے, نبی واش روم سے نکلتے کیا تھے, نبی کس وقت کون سی دعا پڑھتے تھے, نبی کس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. نبی سے زیادہ, نبی کی پرائیویٹ لائف اور نبی کی پبلک لائف, اس سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ انسان پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا, پوری دنیا کی تاریخ میں نبی سے زیادہ. تو اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے مطابق بنائیں, تب تو آپ عاشق رسول ہیں, تب تو آپ نبی سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف 12 ربیع الاول پر چراغا کر لیتے ہیں اور چراغا کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, تو یہ ثبوت نہیں ہے نبی سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اگر آپ نبی کی محبت میں نعتیں سن رہے ہیں, اگر آپ تقریبات کا اہتمام کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو وہ ثواب دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ, لیکن جو ہم کرائٹیریا یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں نبی سے محبت کا, وہ سٹینڈرڈ آپ میچ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب آپ کی زندگی عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو. باقی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہم تقریبات رکھ لیں, اس پر بیانات رکھ لیے جائے اور پھر لوگوں کو کھانا کھلا لیا جائے, کیا یہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے, لیکن اس کو عادت بنانا یا عبادت بنانا, اور خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ اس کو خاص کر دینا, یہ بدعت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, میں نے آپ نے جو کچھ سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آپ سے ذرا سے درخواست